میں نے اردو میں پوچھا، تم میں سے کوئی اردو سمجھتا ہے؟ وہ سب لاتعلقی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ یہ بڑا مفصل جواب تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھ کر رہ گیا۔ دفعتاً میری نگاہ ایک چہرے پر ٹھہر گئی۔ پہلوان نما شخص مجھ سے تقریباً 15 فٹ کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس کا رنگ پہلے سے سانولا ہو چکا تھا، شیف بڑھی ہوئی تھی اور چربی بھی کچھ پگھلی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ پہلوان ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کی واضح جھلک تھی۔ ہم دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر پہلوان معنی خیز انداز میں سر ہلا کر سردار کی طرف بڑھا۔ سردار کے قریب جھک کر اس نے کوئی بات کی۔ سردار نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پہلوان کے ساتھ ہجوم سے باہر نکل گیا۔ دونوں ایک بڑے جھوپڑے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ گاہے گاہے وہ مجھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد سردار نے چند عمر رسیدہ افراد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان میں خوب تبادلہ خیال ہوا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ آئندہ 15-20 منٹ میں کیا پیش آنے والا ہے۔ کبھی لگتا کہ حالات مزید بدتر ہونے والے ہیں تو کبھی امید کی کرن نظر آنے لگتی۔ اب یہ امید کس چیز کی تھی اس کا تو خود مجھے نہیں پتا تھا، بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ پہلوان میری وکالت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معززین کی کانفرنس ختم ہوئی اور وہ لوگ میری طرف بڑھ کے آئے۔ اس مرتبہ جھوک ضامن کا پہلوان سب سے آگے تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دینے والے انداز میں تھپکا اور پھر میرے ہاتھوں کی بندش کھولنے لگا۔ بہت حیران ہوا ہوں تمہیں یہاں دیکھ کر، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اتنا ہی حیران میں بھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اکیلے ہو؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو اکیلا ہی ہوں۔ خدا کا شکر کر بھرا اس موقع پر میں یہاں موجود ہوں۔ اس کتے کے بدلے تیری ایک لت تو انہوں نے توڑ ہی دینی تھی، دوسری بھی ٹوٹ جاتی تو کوئی بڑی گل نہیں تھی۔ ایک تو سمجھو ٹوٹ ہی گئی ہے، میں نے دائیں پنڈلی پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا۔ ٹوٹی نہیں، پھر تے گلی پہ گئی ہے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ ہجوم سے باہر نکل آیا۔ سردار کے ہاتھ میں میری رائفل نظر آ رہی تھی۔ یہ رائفل اس نے پہلوان کو دی اور پہلوان نے میرے سپرد کر دی۔ میری گھڑی، انگوٹھی اور جیب سے نکلنے والا 200 روپیہ بھی لوٹا دیا گیا۔ ہم دونوں آہستہ روی سے چلتے ہوئے بستی کے اس حصے میں آ گئے جو ڈھلان سے قریب تر تھا۔ مجھے چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک تنگ گلی سے گزر کر پہلوان مجھے ایک نیم پختہ جھوپڑے کے سامنے لے آیا۔ جھوپڑے کی دیواریں گارے اور پتھروں کی تھیں جبکہ چھت لکڑیوں کی تھی۔ اس جھوپڑے میں باقاعدہ لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب ہی وہ زخمی گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے پہلوان کھینچتا ہوا بستی تک لایا تھا۔ ہم اندر آئے اور ایک دری نما چٹائی پر بیٹھ گئے۔ یہاں چرس کی بو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ چھیٹ کے پھولدار غلافوں والے تکیے پڑے تھے اور جھوپڑے کے درمیان سے ایک چمنی سے اٹھتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ ایک طرز کی انگیٹھی تھی جو جھوپڑے کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جھوپڑے کا عقبی حصہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ایک اونی پردے سے گزر کر پہلوان اس عقبی حصے میں گیا اور ذرا دیر بعد ہاتھ میں ایک لوٹا نما برتن لیے نمودار ہوا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چرمچی سی تھی۔ لوٹے کے نیم گرم پانی سے اس نے میرا منہ ہاتھ دھلوایا اور چہرے کے زخموں اور خراشوں پر لگانے کے لیے ایک دیسی ساخت کا مرہم دیا۔ میں نے پھٹی ہوئی جیکٹ اور قمیض اتار دی تھی۔ پہلوان اندر سے ایک لمبا سا زرق برق کرتا لے آیا جو ظاہر ہے مجھے پہننا پڑا۔ اتنے میں جھوپڑے کے عقبی حصے سے چوڑیوں کی مدھم صدا آئی اور کسی عورت نے دھیمی آواز میں پہلوان کو پکارا۔ پہلوان لپک کر اندر گیا اور ایک گول ٹرے لے کر واپس آ گیا۔ ٹرے میں گرما گرم قہوے کی کیتلی تھی، 2 چھوٹی پیالیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک تھالی میں کشمش، خشک خوبانیاں اور شہتوت تھے۔ اس علاقے میں مہمان نوازی کا بہترین انداز یہی تھا۔ پہلوان نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور بولا، بادشاہو، یہ چیزیں اپنے وطن کے دودھ لسی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، پر کھا کر دیکھو، ہیں بہت مزیدار۔ ڈرائی فروٹ واقعی کھانے کے لائق تھا۔ اس کے ساتھ ہی اصل افغانی قہوہ مارکوٹائی کے بعد اس ریفریشمنٹ نے خاصا لطف دیا۔ قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے پہلوان نے کہا، ہاں جی، اب بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا اور کیا ارادے شرادے ہیں آپ کے؟ یہ بڑا نازک سوال تھا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہتا تھا کہ پہلوان یہاں کس حیثیت سے موجود ہے۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق وہ قادر زمان کا مسلح محافظ تھا اور حویلی کے مہمان خانے میں اس کی حیثیت خدائی فوجدار کسی تھی، لیکن اب وہ اس دور دراز پابندہ بستی میں نظر آ رہا تھا اور اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ قادر زمان سے تعلق ختم کر چکا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ صرف میرا خیال تھا یا حقیقت میں ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے پہلوان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اسے ٹٹولنا چاہا۔ میرے ارادے شرادے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ آئندہ کیا پروگرام ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم جاگیردار کے کہنے پر حویلی سے کسی مہم پر نکلے تھے۔ وہ کڑی، کیا نام تھا اس کا، انجم، وہ بھی تمہارے ساتھ تھی نا؟ شاید نتھیا گلی جانا تھا تم نے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب ایسے انداز سے دیا کہ سب کچھ گول کر دیا اور گفتگو پھر اسی سوال کے موڑ پر آ گئی کہ پہلوان یہاں کیوں پایا جاتا ہے۔
وہ میری باتوں سے کسی حد تک میرا مطلب سمجھ گیا۔ گھبرا نہیں میرے پرا، اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جو بات کرنی ہے کھل کھلا کر۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے انجان بن کے کہا۔ وہ حسب عادت انگلیوں سے اپنے گھنگریالے بالوں میں کنگھی کر کے بولا، سمجھ تو تم سب کچھ رہے ہو صاحب یار، بس میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اب پردے میں بھی کیا رکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ صاحب میں جاگیردار کی نوکری پر لات مار آیا ہوں، اور اتنی زور سے لات ماری ہے کہ خود بھی دھکے سے یہاں آ گرا ہوں۔ جاگیردار کا ایک بندہ ضائع ہو گیا میرے ہاتھوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پہلوان، اگر سمجھانے ہی لگے تو ذرا ٹھیک کر کے سمجھا دو، پھر میں بھی تمہیں ساری کتھا سناتا ہوں۔ وہ مسکرایا، بڑے شکی مزاج کے ہو تم۔ اچھا چلو، پہلے میری ہی سن لو۔ پھر وہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں واقعی کھل کر اپنے متعلق بتانے لگا۔ پہلوان کا نام شہباز تھا۔ وہ جدی پشتی جھوک زامن کا رہنے والا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز دل نشین تھا۔ بات کرتے کرتے مسکراتا تھا تو اندر کی طرف جھکے ہوئے دانت چمکنے لگتے تھے۔ ایسے دانتوں کے مالک عموماً سخت جان اور مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلوان کے لیے شروع میں پہلوان نما کا لفظ استعمال کیا۔ وہ جسیم ضرور تھا لیکن بھدا نہیں تھا۔ عمر بھی 25-26 سے زیادہ نہیں تھی۔ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے پہلوان کے بجائے تنومند شخص کہا جا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں جھانک کر وہ بولا، نجو کا پتہ ہے نا؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں وہی جو مہمان خانے میں نوکرانی تھی۔ وہ بولا، میری منگیتر ہے۔ میرے لیے یہ اطلاع بالکل نئی تھی، لیکن نجو کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ ذکر نجو کا اس لیے آیا ہے کہ وہ خود بھی یہاں موجود ہے۔ پہلوان نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔